آج کل ہم تو نماز سے دور ہے۔ نماز جیسی عبادت کو ہم تو ایک عام اور معمولی عمل سمجھتے ہیں۔ نماز کی ہمارے دلوں کے اندر کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ اپنے زندگی کے اندر بہت سارے مشقت والے کام تو ہم بخوبی اور خوشی کے ساتھ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم دور ہے تو آسان اور نیک کام نماز سے دور ہے۔ ایک بندہ صبح سے شام تک مشقت کا کام کرتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، اگلے دن اسی کام کو خوشی کے ساتھ دوبارہ شروع کر دیتا ہے، لیکن یہی مسلمان نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس 5 سے 10 منٹ نہیں ہوتے کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو میرا پروردگار اس کا حکم ہے، میں اس کو حکم کو پورا کروں اور نماز کو ادا کروں۔ چھوٹا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، یہ کمزوری ساروں میں پائی جاتی ہے، یعنی لاپرواہی کی کہ نماز کی کوئی اہمیت دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، یا زیادہ ہیں یا کم ہیں، یا صرف میاں بیوی ہیں، تو اس گھر کے اندر ایک بھی نماز کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارے ہیں مسلمان کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، مسلمان خاندان سے ان کا تعلق ہے، لیکن نماز فرض ہے، ہر صورت میں فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ نماز کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ ایسے بڑے عمل کو اور اپنے اوپر فرض ہے، اس سے ہم لاپرواہی بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود نماز نہ پڑھنے کے باوجود ہمیں کوئی بھی ملامت، کوئی پشیمانی، کوئی رنج، کوئی غم نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کو جھٹلایا ہے، بھولایا ہے، یا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پورے دن کے اندر کوئی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اگر ہم ٹائم کی، وقت کی کم کی بہانہ تراشتے ہیں، مصروفیت کی بہانہ تراشتے ہیں کہ میرا جاب ایسا ہے، میری ڈیوٹی ایسی ہے، میری مصروفیت ایسی ہے، میں مارکیٹ کے اندر ہوں۔ بھائی دیکھیں، نماز آپ کو نہ جاب سے روکتی ہے، نہ آپ کی مصروفیت سے آپ کو روکتی ہے، نہ آپ کو اپنے حلال رزق کمانے سے روکتی ہے۔ اگر یہی مسلمان جو نماز کی وجہ سے اپنی مصروفیت، جاب، نوکری کی بہانہ تراشتا ہے، اگر اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم مل جاتا ہے تو یہ 10 منٹ نہیں، 20 منٹ نہیں، 2 3 گھنٹے بھی دوستوں کو رات کے وقت بھی دے سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کا نماز سے دل نہیں لگتا۔ حالانکہ نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے معراج کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، لیکن مومن کی معراج اللہ سے میں لے کے آیا ہوں۔ مومن مسلمان کی معراج نماز ہے۔ اگر بندہ جب نماز شروع کرتا ہے، گویا کہ اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، گویا کہ یہ اپنے رب کو دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایسے بڑے عمل کو اللہ کے نبی نے مسلمان مومن کا معراج فرمایا ہے۔ ایسے عمل سے ہم ہوتا ہی کرتے ہیں۔ نماز میں برکت بھی ہے، نماز پڑھنے میں سکون بھی ہے، نماز پڑھنے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، نماز پڑھنے سے مسلمان بہت سارے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں آپ کو ایسا کوئی عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایسے عمل تو آپ ہر حال میں، ہر صورت میں بتلائیں کہ کون سا عمل ہے کہ ہم اس عمل کو کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے، درجات کو بلند فرمائے۔ میرے محبوب نے فرمایا، مشقت، ناگواری کے وقت، یعنی آپ کا طبیعت نہیں چاہتا، آپ کا جی نہیں چاہتا، آپ کا دل نہ چاہتا، اس کے باوجود آپ نے کامل وضو فرض کیا، اس کے بعد آپ نے مسجد کی طرف آپ نے بار بار قدم اٹھائے، اور ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے آپ انتظار میں
بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے عمل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ آپ دیکھیں اس عمل کرنے سے، یعنی کامل وضو کرنے، اس کے بعد مسجد کی طرف جانا، اس کے بعد ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کی انتظار کرنا، یہ صرف 3 عمل ہیں۔ یہ مشقت والے عمل بھی نہیں ہیں، بہت بوجھ والے عمل بھی نہیں ہیں، بہت وقت لینے والے عمل بھی نہیں ہیں، ہلکے عمل ہیں، کم وقت لینے والے عمل ہیں اور خوشی والے عمل ہیں۔ اگر یہ عمل ہم کر رہے ہیں، یعنی وضو کامل کرنا، مسجد کی طرف بار بار قدم اٹھانا اور ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اللہ گناہ بھی مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اگر جس بندے کی اللہ گناہ مٹا دے اس کے ٹینشن کچھ نہیں ہوگا، اگر اللہ جس بندے کے گناہ مٹا دے اس کے گھر میں کوئی بے برکتی نہیں ہوگی، اگر اللہ کس بندے کے گناہوں کو مٹا دے اس کے زندگی میں کوئی الجھنیں نہیں آئیں گی، اگر اللہ کسی کے گناہوں کو مٹا دے دنیا کی پوری طاقت مل جائے تب اس کا بھی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے راضی ہے اور اس کے درجات اللہ نے بلند فرمایا، گویا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔